شهر رمضان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ آج کے تراویح میں ہم لوگوں نے 8ویں پارے کی تلاوت ہم نے سماعت فرمائی، جس میں سورۃ الانعام کا بقیہ حصہ اور سورۃ الاعراف کے 87 یعنی 87 آیات موجود ہیں۔ اس جز میں، اس پارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت سارے اہم موضوعات، اہم ٹاپکس اللہ نے بیان فرمائے۔ ان میں سے ایک موضوع، ایک ٹاپک یہ ہے جو اللہ تعالی نے اس جز میں، اس پارے میں بیان فرمایا، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نیکیوں کا بدلہ بڑا چڑھا کر اللہ عطا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی بندہ نیکی لے کر آتا ہے، نیکی کرتا ہے تو اسے اس کا بدلہ 10 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلھا، اور جو کوئی بندہ کوئی برائی، کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، اس کو لے کر آتا ہے تو اس کا بدلہ اسی کے مثل، اسی کے برابر عطا کیا جاتا ہے۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ہم بحسنۃ فلم یعملھا کتبت لہ حسنۃ، جو کوئی بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اچھائی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، لیکن اس نیکی کو ادا نہیں کر سکتا، اس نیکی کو پورا نہیں کرتا، لیکن بس اس نے نیت کر لی، اللہ سبحانہ و تعالی کتبت لہ حسنۃ، بس اس کے ارادہ کرنے کی وجہ سے، قصد نیت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ایک نیکی ادا کرتا ہے۔ ومن ہم بحسنۃ فعملھا کتبت لہ عشر الی 700 ضعفا، اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کوئی بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیت کرنے کے بعد اس نیکی کو، اس اچھائی کو انجام بھی دے دیتا ہے، اس اچھائی کے کام کو کر دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اس نیکی کرنے کی وجہ سے اسے 10 گنا اجر و ثواب، 10 گنا سے لے کر 700 گنا اجر و ثواب اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کو عطا کرتا ہے۔ اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ہم بسیئۃ فلم یعملھا لم تکتب، اور جو کوئی بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے، گناہ کا قصد کرتا ہے، لیکن کسی وجہ سے اگر وہ اس گناہ کو نہیں کر پاتا تو اللہ تعالیٰ اس پر کوئی گناہ نہیں لکھتا، کوئی اس پر مواخذہ نہیں کیا جاتا۔ وَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ، اور اگر کوئی بندہ برائی کا ارادہ بھی کرتا ہے، ارادہ نیت کرنے کے بعد اس گناہ کو انجام دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر بس ایک گناہ لکھتا ہے۔ تو گویا کہ یہ جو حدیث اور اس سے پہلے جو آیت پڑھی گئی سورہ انعام کی آیت نمبر 160 اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شفقت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر یہ فضل کیا کہ ہم میں سے اگر کوئی بندہ کوئی نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے، بس ارادہ کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نیکی ہمیں عطا کرتا ہے، اور اگر ہم نے ارادہ کرنے کے بعد، نیت کرنے کے بعد اس نیکی کو ہم نے کر دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 سے لے کر 700
700 दर्जात तक अज्र व सवाब अल्लाह हमें अता करता है। यकीनन ये अल्लाह ताला का फजल है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एहसान है। और अल्लाह की रहमत ये भी है कि अगर हम में से कोई बंदा कोई बुराई का इरादा करे, बुराई की नीयत करे कि मैं फलां काम को करूंगा, फलां गुनाह के काम को मैं करूंगा, लेकिन वो उस गुनाह के काम को ना कर पाया, तो अल्लाह की ये रहमत है कि अल्लाह ताला उसके इस नीयत पर मुआवजा नहीं करता, अल्लाह उस पर कोई गुनाह नहीं लिखता। और अगर वो बंदा गुनाह कर भी ले तो बस एक ही गुनाह उस बंदे को अल्लाह ताला लिखता है। तो यकीनन ये भी अल्लाह ताला की रहमत है। और जो बंदा बुराई से रुकता है, इसकी 3 सूरतें हैं। एक बंदा अगर किसी बुराई का इरादा करे, बुराई का इरादा करने के बाद अगर वो इंसान उससे रुक जाए, तो 3 वजह हैं जिसकी वजह से एक इंसान किसी बुराई से रुक जाता है। पहली वजह यह है कि कोई इंसान किसी बुराई से रुकता है, क्यों? अगर उसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का डर उसके अंदर पैदा हो जाए कि हाँ, अगर मैं इस गुनाह का काम करूंगा, अगर मैं ये मासियत का काम करूंगा, तो अल्लाह ताला मेरी गिरफ्त करेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरते हुए अगर कोई इंसान किसी गुनाह के काम से बच जाए, बाज आ जाए, रुक जाए, तो अल्लाह ताला उसके इस रुकने की वजह से उसे एक अज्र व सवाब अल्लाह अता करता है, क्योंकि अल्लाह से डरते हुए, अल्लाह के खशियत अपने दिल में पैदा करते हुए उसने उस गुनाह का काम को छोड़ दिया। ये पहली सूरत। दूसरी सूरत यह है कि कोई इंसान गुनाह का इरादा करे कि मैं फलां गुनाह का काम करूंगा, लेकिन वो भूल जाए, निस्यानन, शैतान ने उसे भुला दिया, या निस्यानन भूल की वजह से अगर उसने उस गुनाह का काम नहीं किया, तो ऐसे बंदे पर ना गुनाह लिखा जाएगा और ना ऐसे बंदे को कोई नेकी इसके उसे दी जाएगी, क्योंकि उस इंसान ने निस्यानन भूल कर वो गुनाह के काम को उसने छोड़ दिया। तीसरी किस्म यह है कि किसी इंसान ने बुराई का इरादा किया कि मैं फलां गुनाह का काम करूंगा, और उसने पूरी कोशिश भी कर ली कि मैं उस गुनाह के काम को अंजाम दूंगा, लेकिन वो उस गुनाह के काम को अंजाम नहीं दे सका, तो ऐसे वक्त में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे बंदे पर एक गुनाह लिखता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी इंसान ने चोरी का इरादा किया कि मैं चोरी करूंगा, उसके बाद चोरी का इरादा करने के बाद अगर उसके ज़हन और दिमाग में यह बात आई कि चोरी इस्लाम में हराम है, यह कबीरा गुनाह है, अगर मैंने चोरी की तो अल्लाह ताला मेरी गिरफ्त करेगा, उसके बाद अगर वो इंसान रुक जाए, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे इंसान को एक नेकी अता करेगा, क्योंकि अल्लाह से डरते हुए उसने इस गुनाह को छोड़ दिया। इसी तरह अगर किसी इंसान ने चोरी का इरादा किया, लेकिन चोरी का इरादा करने के बाद वो भूल गया, उसके भूलने की वजह से अब उस बंदे ने उस गुनाह का काम नहीं किया, तो ऐसे वक्त में क्योंकि वो भूल गया था, अल्लाह ताला उस पर ना कोई गुनाह लिखेगा और ना इसे कोई अज्र सवाब अता किया जाएगा। और तीसरा ये है, अगर किसी इंसान ने चोरी का इरादा किया, इरादा करने के बाद उसने पूरे जो इक़दामात थे, पूरे जो कोशिश करनी थी, उसने चोरी के उसने पूरे के पूरे इक़दामात उसने कर लिए। वो गया, किसी घर में गया, ताला वगैरह तोड़ने की उसने कोशिश की, पूरे जो चीजें करनी थी उसने कर ली, उसके बावजूद भी अगर वो इंसान चोरी न कर सका, तो क्योंकि उसने कोशिश कर ली, इसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस इंसान पर बस एक गुनाह अल्लाह उसके नामे अमाल में अल्लाह ताला लिख देता है। तो यहाँ इस आयत में अल्लाह ताला ने यही बात बयान फरमाई, मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा, जो बंदा कोई नेकी का इरादा करता है, नेकी करता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे को 10 गुना अज्र सवाब अता करता है। वमन जाअ बिस्सय्यति फला युज्ज़ा इल्ला मिस्लहा, और जो कोई बंदा कोई गुनाह का काम करता है तो उसे उसी के मिस्ल उसे बदला दिया जाता है। वहुम ला युज़लमून, और उन पर जुल्म नहीं किया जाता। इसके बाद इसी तरह इस जुज़ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक और बात जो बयान फरमाई, वो ये है कि क़यामत वाक़ई होने वाली है, तमाम लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास हाजिर होना है, मीज़ान कायम होगा, हर इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके आमाल के हिसाब से बदला देगा। जिस इंसान के नामे आमाल में हसनात ज्यादा होंगे उसका बदला अच्छा होगा, और जिस इंसान के नामे आमाल में बुराइयां गुनाह ज्यादा होंगे उसी के हिसाब से उसका बदला दिया जाएगा। और जिस इंसान का नामे आमाल भारी होगा,
وہ انسان کامیاب ہو جائے گا، اور جس انسان کا نام اعمال ہلکا ہوگا یعنی اس میں نیکیاں کم ہوں گی اور گناہ کے کام زیادہ ہوں گے تو یقیناً وہ انسان خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 میں فرمایا والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ اللہ نے فرمایا میزان کا قائم ہونا برحق ہے، اور جس کسی انسان کا میزان وزنی ہوگا تو یہی لوگ کامیاب ہوں گے، اور جس کسی انسان کا میزان ہلکا ہوگا تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ پر نقصان کیا، اپنے آپ کو انہوں نے خسارے میں ڈالا، بما كانوا بآیاتنا یظلمون، کیونکہ یہ لوگ ہمارے آیات کے ساتھ ظلم و زیادتی کیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ میزان کا قائم ہونا یہ برحق ہے۔ کل روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام لوگوں کو میدان محشر میں جمع کرے گا، میزان قائم ہوگی، ہر انسان کے نام اعمال کو اللہ سبحانہ و تعالی تولے گا۔ اور میزان سے متعلق یہ بات بھی یاد رہے کہ میزان کے تفاصیل کیا ہیں، میزان کیسے ہوگا، ہمارے نام اعمال کیسے تولے جائیں گے، کیا میزان ویسے ہی ہوگا جیسے اس دنیا میں ہم چیزوں کو تولتے ہیں؟ یہ تمام کے تمام چیزیں غیبیات میں سے ہیں، اس کا علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔ ان تمام کے تفاصیل میں ہم نہیں جائیں گے، بغیر تکییف کے، اس کے کیفیات کو جانے بغیر، بغیر تشبیہ کے، اس کی مشابہت اختیار کرے بغیر، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کے تفصیلات بیان فرمائے، بس مجملاً ہم اس پر ایمان لائیں گے، اس کی تفصیلات میں ہم نہیں جائیں گے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، ہمیں ویسے ہی ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کے تفاصیل میں جائے گا تو یقیناً وہ انسان گمراہ ہوگا، جیسے کہ تاریخ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بہت سارے گمراہ فرقے ان چیزوں کے تفاصیل میں وہ داخل ہوئے اور وہ گمراہ ہو گئے۔ اسی وجہ سے ہمیں سے ہر انسان کو چاہیے کہ اس دنیا میں جتنا ہو سکے عمل کرنے کی کوشش کرے، جتنا ہو سکے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے، کیونکہ کسی انسان کو اس بات کا علم نہیں کہ اس کی موت کب اور کہاں کس حالت میں آ جائے گی۔ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کو غنیمت جانتے ہوئے جتنا ہو سکے نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اے لوگوں حاسبوا قبل ان تحاسبوا وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، اے لوگوں اپنے آپ کا محاسبہ کر لو اس دنیا میں قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جہاں تمہارا حساب و کتاب کیا جائے۔ وزنوا انفسکم، اے لوگوں اپنے آپ کو وزنی کر لو، یعنی نیک اعمال کے ذریعے سے اپنے آپ کو وزنی بنا لو، قبل ان توزنوا، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن تمہارے نام اعمال تولے جائیں گے، اور جس دن تمہارے نام اعمال تولے جائیں گے وہاں اگر تمہارے نام اعمال ہلکے پڑ جائیں تو یقیناً تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، اور اگر تمہارے نام اعمال، اگر تمہارا میزان وزنی رہا تو یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے، یقیناً فاولئک هم المفلحون، یقیناً یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں اس جز میں بیان فرمائی وہ دعا کے آداب سے متعلق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین، سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں اپنے رب کو بلاؤ، اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے ہوئے اور چھپ کر، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دعا میں جہاں بہت سارے آداب ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے جن آداب کو ہمیں پاس و لحاظ رکھنا ہے، انہی میں سے ایک اہم ادب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اپنے عاجزی کا ہمیں اظہار کرنا ہے کہ اے اللہ تو ہی دینے والا ہے، ہم عاجز ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، اے اللہ تو ہماری فریاد کو قبول کر۔ ادعوا ربکم تضرعا، اے لوگوں اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے، اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکا دو، گڑ گڑاتے ہوئے عاجزی کے ساتھ اپنے رب کو پکارو، چھپ کر۔ دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ انسان
چیخ چیخ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ پکارے، بلکہ آہستہ الفاظ میں چھپ چھپ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ کسی سفر پر تھے، تو ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تو صحابہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح و تکبیر بیان کرنے لگے زور زور سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، انکم لا تدعون اصما ولا غائبا انکم تدعون سمیعا قریبا وهو معکم۔ بڑی طویل روایت ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، اے صحابہ یہ بات یاد رکھو کہ جس ذات کو تم پکار رہے ہو وہ ذات بہرا اور غائب نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذات سمیعا قریبا ہے، سننے والا اور قریباً تمہیں سے بہت قریب ہے اپنے علم کے اعتبار سے، وَهُوَ مَعَكُمْ اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اگر تم پکارنا چاہو تضرع و خفیہ، گڑ گڑاتے ہوئے عاجزی اور انکساری کے ساتھ تم پکارو، اور آہستہ چھپ چھپ کر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرو۔ یہ دعا کے آداب میں سے ایک اہم ادب ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں سورۃ الاعراف میں بیان فرمایا۔ یہ کچھ موضوعات تھے جو اس جز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سے ہر انسان کو کہی اور سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے ہر انسان کو ہر خیر کے کام میں، بھلائی کے کام میں آگے بڑھنا بنائے، ہر قسم کے معصیت گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں رکھے، اسلام، ایمان اور توحید کی حالت میں قائم رکھیں، اور جب ہمارا خاتمہ تو حسن خاتمہ میں نصیب ہو اور سوء خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔